کو تو حرام قرار دے دیا ہندوؤں کا جو بتوں کا کھانا ہے. فرق کیا ہے؟ وہ سیدھا کر کے پوچھتے ہیں، یہ لٹا کے پوچھتے ہیں، ہے وہی بت. ان کا کھڑا ہے، ان کا لیٹا ہے. یہ ان کو معذرت کرنی چاہیے جو کروڑوں لوگوں کی انہوں نے دل آزاری کی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ لیٹے کو پوچھتے ہیں. یہ بتائیں کب پوچھے کہ غوث پاک آپ کے گناہ کا مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. کی جاتی ہے اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے. طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں. ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی. کچھ شک نہیں کہ اللہ زبردست ہے، غالب ہے. مشکلات بے عدد دار ایسی کرامت سناتا ہوں جو آپ بہت کم سنی ہوگی، بہت کم سنی ہوگی. محترمہ، ہاں منا مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح وہ حرکت کر رہا ہے. دکھیاری ماں نے بے تابی کے ساتھ اپنے منع کی لاش پر سے کپڑا اٹھایا اور دیکھا تو سچ مچ وہ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا. اتنے میں وہ خانقاہ والے بزرگ اندر سے باہر تشریف لائے اور بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے، اور پھر لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے اس مدنی منع کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خدا بندی عز و جل کے سر بستہ راز کھولنے شروع کر دیے ہیں. مدنی منع وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ اس مدنی منع کے پیچھے دوڑنے لگے. یکایک وہ مدنی منع قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قبر والوں مجھے بچاؤ. تیزی سے لپکتے ہوئے وہ بزرگ اچانک ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ قبرستان سے 300 مردے اٹھ کر اس مدنی منع کی ڈھال بن چکے تھے، اور وہ مدنی منع دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا مسکرا رہا تھا. اس بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ مدنی منع کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے،
اسی لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں وہ مدنی منا کون تھا؟ اس مدنی منع کا نام عبد القادر تھا، اور آگے چل کر وہ غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے لقب سے مشہور ہوئے، اور وہ بزرگ ان کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ صومعی علیہ رحمت اللہ القوی تھے۔ تو پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نوز باللہ وہ گناہ گار ہیں؟ نہیں، ہم تو نہیں تو پھر ہر مہینے 11ویں کیوں بخشوا رہے ہوں؟ بریانی کھانے کے لیے۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات، جزاک اللہ۔ اب مجھے کوئی اختلاف نہیں، ان کے وسیلے سے ملتے ہیں۔ بس اب کچھ بھی کہتے ہیں، میرا مسئلہ حل ہے، اب کچھ بھی کہتے ہیں۔ پہردار الوداع، اے ختم نبوت کے علمدار الوداع، ناموس رسالت کے پہردار الوداع، اے ختم نبوت کے علمدار الوداع، عمریں تمام اپنی محمد کے نام کی، سرکار دو عالم کے وفادار الوداع، لکھتے ہوئے کفیل قلم میرا رو پڑا، لکھتے ہوئے کفیل قلم میرا رو پڑا، اے کربلا اے عصر کے سالار الوداع، ناموس رسالت کے پہردار الوداع، اے ختم نبوت کے علمدار الوداع، میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرے بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمینے، تمہارے جیسے غداروں کا اب ہم یہی حال کریں گے۔ یہ ہماری جنتا ہے نا، اس کی آنکھ ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتی، کان ہے سن نہیں سکتی، زبان ہے بول نہیں سکتی۔ اب میں یہ ہار پہناؤں گا نا تمہیں تو یہ سب تالیاں بجائیں گے۔ گاندھی جی کے بندر ہے بیچارے۔ دیکھا نا، آج تو انہوں نے بڑا سمان کیا ہے تمہارا پتلا بنا کے، لیکن آج کے بعد یہ سب تمہیں بھول جائیں گے، کیونکہ ان کی یادداشت بڑی کمزور ہے، سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اچھے اچھے کو بھولے تو کس کھیت کی مولی ہے۔ آج کے بعد تیرا سمان کریں گے چڑیا، کوے اور کبوتر۔ کو تو حرام قرار دے دیا ہندوؤں کا جو بتوں کا کھانا ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ سیدھا کر کے پوچھتے ہیں، یہ لٹا کے پوچھتے ہیں، ہے وہی بت، ان کا کھڑا ہے، ان کا لیٹا ہے۔ یہ ان کو معذرت کرنی چاہیے جو کروڑوں لوگوں کی انہوں نے دل آزاری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لیٹے کو پوچھتے ہیں، یہ بتائیں کب پوچھے کسی نے؟ فرق اتنا ہے، دلیل کیا ہے؟ تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہو، وہ پڑی مورتی،
एक पड़ी मूर्ति की, एक खड़ी मूर्ति की। ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मजार है, ये अहमद रजा खां का मजार है। ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी है। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे भी हो रहा है, वरना मुझे बता दो। हिंदू चुनरी चढ़ाए मूर्ति पे तो काफिर, तुम चादर चढ़ाओ तो पक्के मुसलमान, वो हार डाले तो काफिर, तुम फूल बरसाओ तो पक्के मुसलमान। ये कोई चीज खाने की मूर्ति पे चढ़ाए तो कहे प्रसाद, प्रसाद खाना हराम। यहां पर कोई चीज चढ़ाई जाए उसको कहो तबर्रुक है, और ये खाना बड़ा मुबारक। हिंदू मूर्ति धोकर उसका पानी पिए और कहे कि ये गंगा जल से ज्यादा पाक पवित्र है, इससे बीमारियां सही हो जाती हैं। मुसलमान और उसके मौके पर कब्र धोकर पानी उसके बोतलों में भरे और कहे कि इसके आगे तो जमजम भी फेल है, तो ये पक्का मुसलमान। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे हो रहा है। और आज मैं फतवा देने का आदमी नहीं हूं, लेकिन आज जज्बात में हूं, मैं ये फतवा दे के चला जाता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम, अगर भारत के और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान का ये 20 करोड़ मुसलमान और पाकिस्तान का वो 15 करोड़ 10 करोड़ मुसलमान, अगर ये चादर चढ़ाने के बाद, चुनरी चढ़ाने के बाद, तबर्रुक खाने के बाद अगर ये जन्नत के अंदर चला गया, तो काबे के रब की कसम खा के कहता हूं कि भारत का 60 करोड़ हिंदू भी एक एक करके जन्नत में चला जाएगा। और अगर भारत का हिंदू जन्नती नहीं है तो इतना याद रखना कि फिर तुम अपने मुसलमान होने का सर्टिफिकेट पेश करो। तुम वो जहन्नम में क्यों जाएगा? अगर वो इन कामों की वजह से जहन्नम में जा रहा है तो तुम ये काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे अंदर ये काम क्यों पाए जा रहे हैं? तुम भी तो वही काम कर रहे हो। अरे उसने तो फिर भी मूर्ति लगा रखी है, तुमने तो पता नहीं किसको गाड़ दिया और नाम ही उसके बदल दिए। अल्लाह जाने उसमें हकीकत में वो है भी या नहीं है।